إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا مالک معبود برحق ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہادی برحق امام الانبیاء اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اس دین کو انسانوں تک بہت ہی خوبصورت انداز میں پہنچایا اور پہنچانے کا حق ادا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی نے محفوظ فرما کر آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو آج امت کے لیے ذخیرہ رکھا ہے کہ آج کوئی بھی شخص اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے رہنمائی لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے مکمل رہنمائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اس کو ملے گی. انسانوں کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے لیے جن نبیوں کو رسولوں کو ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو لوگ اپنے اپنے نبی اپنے رسول اپنے اپنے دور کے اندر جو تشریف لائے تو اس وقت کے انسانوں کی بھلائی کامیابی دنیا و آخرت کی اسی میں تھی کہ وہ اپنے نبی کی پیروی اور اتباع کریں. اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخری نبی بنا کر مبعوث گیا اور دین اسلام کی تکمیل کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو منتخب فرمایا، تو اس امت کی بھلائی بھی، کامیابی دنیا و آخرت کی اسی میں ہے کہ یہ امت بھی اپنے نبی کے ساتھ جڑے اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی اپنے نبی سے لے۔ نبی سے زیادہ کوئی شخص اس امت کا حریص، اس کا خیر خواہ نہیں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت کے لیے بڑے ہی حریص تھے۔ راتوں کی تاریکیوں میں جاگ کر اس امت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اس امت کی بخشش مانگتے تھے، اس کے لیے بھلائیاں طلب کرتے تھے۔ تو وہ نبی جو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے میرے اور آپ کے لیے خیر اور بھلائی چاہنے والا ہو، ہماری آخرت کی کامیابی کا متمنی ہو، دنیا کے اندر بھلائیاں اور خیر خواہیاں چاہنے والا ہو، مجھے بتائیں اس نبی سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ دنیا میں اور کوئی ہو سکتا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم ماننے کی حد تک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس امت کا، اور اس امت میں میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، کوئی شخص خیر خواہ اس امت کا، میرا اور آپ کا، اس دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت تھے، آپ جانوروں کے لیے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کے اندر جتنے پسے ہوئے طبقے تھے، جتنے کمزور طبقات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسیحا بن کر تشریف لائے، ان کے خیر خواہ بن کر تشریف لائے، اور ان انسانوں کی کامیابیوں کے لیے، اللہ کی طرف ان کو بلانے کے لیے، ان کی دنیا کی بہتری کے لیے اور ان کی آخرت کی بہتری کے لیے جتنی محنت اور مشقت اور جتنی تگ و دو اور کوشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اتنی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کہیں اور سکون تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر کہیں اور رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے، کسی اور طرف جا کر ہم کامیابیاں ڈھونڈیں گے، تو یاد رکھو جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑتا ہے وہ ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ دنیا کی بدبختیاں اور کم بختیاں اس کے حصے میں آتی ہیں، ذلتیں، رسوائیاں ان لوگوں کا مقدر بن جاتی ہیں جو دین کو اور اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر کہیں اور جائے پناہ تلاش کرتا ہے، وہ بھٹکتا پھرتا ہے، مارے کھاتا ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور جو شخص بھی ساری دنیا سے کنارہ کش ہو کر، لا تعلق ہو کر، سارے رشتے ناتے چھوڑ کر اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو قرآن اور سنت کے ساتھ تمسک کر لیتا ہے، جو اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کو اپنے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی خوشبختیاں اس کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ اور اس پر ہماری ایک زبردست تاریخ موجود ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ جن لوگوں نے بھی دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ کر پناہ لی، جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، جنہوں نے بھی اسلام کے ساتھ وفا کی اور کھڑے ہو گئے، وسائل بھاویں تھوڑے تھے ان کے پاس، تعداد میں بھلے وہ کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آخرت کی کامیابیاں اور جنت کی گارنٹیاں ان کو دیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی عزتیں اور شرف ان کے حصے میں آئے۔ ان کے گھر،
ان کے معاشرے امن کے اور سکون کے گہوارے بن گئے۔ اللہ نے ان معاشروں سے بھوک، افلاس اور غربت کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے امن اور سلامتی کو ان کے اوپر انڈیل دیا، اور وہ دنیا کے اندر بھی باعزت ہو گئے، باوقار ہو گئے، اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ان کا مقدر بنی۔ آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود ذلتوں اور رسوائیوں کے اندر پڑے ہیں۔ ہمارے مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ہماری پریشانیاں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ امن، سکون، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج میرے معاشرے کے اندر ناپید ہو چکی ہیں۔ ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے محروم ہو چکا ہے۔ سکون زندگیوں میں نہیں ہے، سکون معاشرے میں نہیں ہے، اور جتنی دعا کرتے ہیں سکون اور امن کے لیے، اتنی ذلتیں، رسوائیاں، بدامنیاں، قتل، خون، جھگڑے اور لڑائیاں، اللہ اکبر، اتنا ہی زیادہ گہری اندھیری رات ہوتی جا رہی ہے۔ اور المیہ اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ اتنی بیماریوں کے باوجود ہم اپنا علاج بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، پاکستان 75 سال سے انہی اندھیری راتوں کے اندر ٹمک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ پاکستان کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، غربت، افلاس، بھوک اس کا دور ہے، بدامنی ہے، قتل ہے، جان و مال محفوظ نہیں۔ کہنے کو ایک معاشرہ ہے، لیکن دیکھیے تو جنگل ہے۔ اور بھاگے ہم گئے کہ نہیں پاکستان میں الیکشن کرواؤ، امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ دیکھ لیجئے، الیکشن بھی ہو گئے، 1.5 کھرب روپیہ پاکستان کی قوم کا لگ گیا اس پر، 1.5-2 مہینے کی یہ محنت اور کوشش اور یہ وقت یہ بھی لگ گیا۔ لیکن آج بالکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کر کے، جہاد سے پیچھے ہٹ کے، اللہ کی ناراضگی مول لے کر صحراؤں کے اندر 40 سال بھٹکتے رہے، ساری رات وہ صحرا میں سفر کرتے تھے، صبح جب پہنچتے تھے تو اسی مقام پر جہاں سے چلے تھے ادھر ہی پہنچ جاتے۔ ہم بھی دیکھ لیں، ان 2 مہینوں کی اتنی مسافت طے کرنے کے بعد، قوم کا 150 ارب روپیہ لگانے کے بعد کہاں کھڑے ہیں؟ جہاں سے ابتدا کی تھی اسی جگہ پر پھر پہنچ گئے۔ اور آنے والا دن اور زیادہ بھیانک مصیبتیں ہیں کہ منہ کھولے کھڑی ہیں، اور احساس ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جب قوموں کے اندر احساس ختم ہو جائے، احساس مردہ ہو جائے، محسوس کرنے کی حس ختم ہو جائے، انسانوں کو اپنی بھلائی اور اپنی خیرخواہی کی فکر ہی نہ رہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا۔ پھر کارواں لٹتے ہیں، ملک برباد ہوتے ہیں، معاشرے برباد ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم صرف اس خوش فہمی میں رہیں کہ نہیں پاکستان لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، پاکستان رمضان کے اندر بنا تھا جی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن آپ میں سے اکثر نے تو دیکھا کہ وہی کلمے والا پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، مشرقی بازو ہم سے الگ ہو گیا۔ اسی خوش فہمی کے اندر بیٹھے بیٹھے ہم نے اپنے ملک کے 2 حصے کر لیے۔ باقی ماندہ پاکستان بھی اسی طرح ہچکولے کھا رہا ہے۔ صوبائیت کے جھگڑے ہیں، لسانیت کے جھگڑے، سیٹوں کے جھگڑے، کرسیوں کے جھگڑے، مفادات کے جھگڑے، اور یہ جھگڑنے والے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، کیا بن جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ کاسہ گدائی ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں، ہم پاکستان کے قسمت بدلنے والے حکمران ہیں۔
ہم نے تو آنکھ کھولی اللہ کی قسم اس پاکستان کو قرضے مانگتے ہوئے، لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ آج زندگی کے 48 سال گزار چکے ہیں، ان 48 سالوں میں ہم نے پاکستان کو دیتا ہوا نہیں دیکھا، مانگتا ہوا ہی دیکھا۔ اور یہی قسمت کے سکندر، یہی مقدر بدلنے والے، یہی بیڑے پار لگانے والے، یہی غریب نواز، اس پاکستان پر حکمرانیاں کرنے والے، وہی کاسہ گدائی ہے۔ نیا بندہ نئے چہرے کے ساتھ اسی کو پالش کر کے پھر مانگنے کے لیے چل پڑتے۔ ابھی حکومت بنی نہیں ہے اور پھر سے تیاری ہو رہی ہے کہ IMF سے قرضہ لینا کیسے ہے۔ ایک کہتا ہے ہم ان کو منع کریں گے، انہوں نہ دیا جائے، انہوں نہ دیا جائے۔ دوسرے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، قرضہ نہیں ملے گا تو چلے گا کیسے، بیرونی امداد نہیں ملے گی تو چلے گا کیسے، یعنی وہ اس قرضے کو بھی امداد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ خود نیچے آ کر ہمارے منہ پہ تھپیڑ تھوڑی مارنے، اللہ نے خود آ کر نیچے ہمیں کان پکڑا کے تھوڑی ہمیں چھترول کرنی ہے۔ وہ اسی طریقے سے چھترول کرواتا ہے، قوموں کو قوموں پر چڑھا دیتا ہے، معاشروں کو دوسرے معاشروں پر چڑھا دیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر فرعون چڑھا ہوا تھا، تمہارے بچوں کو کاٹتا تھا، تمہاری عورتوں کو عیاشیوں کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، یہ آزمائش سے کم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے جائے ان کو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے رب کی آیتیں پڑھی جائیں اور وہ پھر بھی نصیحت نہ حاصل کرے، پھر بھی اپنی لائن ٹھیک نہ کرے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ فرمایا یہ مجرم ہے، یہ ملزم نہیں ہے، یہ مجرم ہے۔ پھر ان مجرموں کے ساتھ ہم رویہ اور سلوک کیا کرتے ہیں؟ منتقمون، پھر ہم انتقام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتقام ہے جو ہم سب سے بحیثیت قوم جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے حکمران اللہ تم پر مسلط کر دے جو تمہاری خیر خواہی نہ کریں، تم پر رحم نہ کریں، تمہارے خون پسینوں کی کمائیوں کو ٹیکسوں کی صورت میں، بجلی کی صورت میں نکال نکال کے کفار کے بینک بھریں۔ اس سے بڑا اور انتقام قدرت کا کیا ہوگا مجھ سے اور آپ سے؟ آج آپ کی اسمبلیاں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں مذہبی جماعتوں سے خالی، لوگ بڑے خوش ہیں۔ مذہبی جماعتوں کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، اور لوگ کون ہیں؟ مذہبی جماعتوں نے الیکشن ہندوستان میں لڑا، کلمے والے پاکستان میں، لا الہ الا اللہ کے پاکستان میں جی مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیا۔ کس نے نہیں دیا؟ مودی نے؟ اپنا بتاؤ۔ ہم نے نہیں دیا، ہم مذہب کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم مذہب کو اپنا مسیحا نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے ہماری نجات مذہب کے ساتھ ہے۔ پوری قوم ایک ساؤنڈ کے پیچھے، ایک گانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج فیس بک دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج نے قادیانیوں کو ایک مقدمے میں ریلیف دیتے دیتے ایسی شکیں ڈال دیں، فیصلے میں ایسی باتیں لکھ دیں جس سے 40 سال کی سابقہ محنت علماء کی، جماعتوں کی، قادیانیوں ملعونوں کے متعلق وہ ساری محنت یوں سمجھ لی، صرف پانی پھیرنے والی بات ہے۔ اور
المیہ یہ ہے کہ اس بات کو بھی لوگوں نے فیس بک پہ، میں نے واللہ میسج پڑھے لوگوں کے کمنٹس، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی سیاسی ایشو ہے. پی ٹی آئی والے اللہ ان پر رحم کرے، اب چونکہ میدان گرم ہو گیا، بات نکل آئی، علماء اس پہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا. اب ان کا حصہ ڈالنا دوسروں نے کیا سمجھا، جو اپنے آپ کو نون لیگ کا سمجھتے ہیں، وہ بیچارے سارے کے سارے اس دفاع میں لگے ہوئے، قاضی کے دفاع میں کھڑے. کس لیے؟ صرف ان کی دشمنی میں، اور کوئی خبر نہیں ہے کہ یار فیصلہ کیا ہے، فیصلے میں اس نے لکھا کیا ہے، پاکستان کا آئین قانون دستور کیا کہتا ہے، میرا ایمان کا تقاضا کیا ہے، اس کی پرواہ نہیں. قادیانی کافر ہیں، مرتد ہیں. میں یہ بات کر دوں، موقع مل گیا تو. مسئلہ کیا ہے؟ ربوہ کے اندر پرنٹنگ پریس پر قرآن مجید سے نام سے، تفسیر کے نام سے کتاب چھپی، جس نے چھاپی اس کے خلاف کیس دائر ہوا. وہ آپ اندازہ کریں، وہ ایک کیس 1 سال کے اندر اندر سپریم کورٹ کے اندر پہنچ گیا. اب مسئلہ اس میں ڈسکس جو ہوا کہ بھئی یہ کیس فلاں تاریخ کو ہوا دائر. جو مسئلہ بنا تھا، جس دن یہ جرم ہوا تھا، وہ ڈیٹ بہت پرانی ہے. تو چونکہ اس وقت یہ قانون میں موجود نہیں تھی شک، اس لیے وہ جو شک بعد میں بنائی گئی ہے، اس شک کے تحت پہلے ہونے والے جرم کو سزا نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے؟ اگر اس حد تک تو ہو، بات تو اتنی سی تھی. یعنی آپ اندازہ کریں، جو آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں گل کچھ بھی نہیں ہے، ایویں انہوں نے اپنے سیاست چمکانا سے کر دینے پہ. ہم کہتے ہیں بات اتنی ہوتی تو شاید قابل قبول ہوتی. نہ اس مدعی کا مسئلہ ہے، نہ مدعا علیہان کا مسئلہ ہے. انہوں نے اس سے آگے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، بات اس کی ضمانت کی تھی. بات یہاں تک ختم ہو جاتی، شاید اتنا مسئلہ نہ بنتا. لیکن قاضی صاحبان نے، معزز ججز، انہوں نے اس سے آگے بات آگے بڑھا دی اور قرآنی آیات کے حوالے دیے. اور سب سے پہلی آیت جو انہوں نے کوٹ کی وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. اس لیے جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو یہ ہمارا آئین قانون بھی اسی دین کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، تو یہ جبر نہیں ہے. تو پھر سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی کتب شائع کریں، ادارے بنائیں، ترویج کریں. اس سارے کی اجازت، بھئی یہ تو ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا، نہ انہوں نے آپ سے یہ مانگا ہے. وہ تو لے کر آئے ہیں کیس ضمانت کا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. کیا کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا انکار کرے، زکوٰۃ کا انکار کرے، تو اس پر اس کو زبردستی نماز پڑھائی جائے گی کہ نہیں پڑھائی جائے گی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد جن کے خلاف کیا، جو مانعین زکوٰۃ تھے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف جہاد کیا کہ نہیں؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف کھڑا ہوگا. دین میں جبر نہیں ہے، یہ عام کفار کے متعلق ہے. آپ کسی عیسائی کو جو پاکستان میں رہتا ہے، کسی ہندو کو، کسی یہودی کو، کسی دوسرے غیر مسلم اقلیت کو آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے. لا اکراہ فی الدین. آپ تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. لیکن جو مسلمان ہو جائے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، اور مسلمان کہلانے کے بعد اپنا دین بدلے، نبی بدلے، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے
کسی اور نبی کی نبوت کو تسلیم کرے تو یہ وہ کافر ہے جس پر آپ لا اکراہ فی الدین فٹ کریں گے؟ یہ مرتد ہے، یہ اسلام سے پھر گیا ہے، اس نے دین بدل لیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین بدلے اس کو قتل کر دو۔ اسلام میں جن لوگوں کا قتل جائز ہے اس میں سب سے پہلا قتل جو شخص شادی شدہ ہو کر زنا کرے اس کا قتل، کہ اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ دوسرا وہ شخص جو اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس کا قتل۔ اور تیسرا قتل ہے جو کسی کو قتل کرے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ تو قاضی صاحب، قادیانی غیر مسلم اقلیت اپنے آپ کو تسلیم کریں، پاکستان کی آئین قانون دستور کو تسلیم کریں، اپنی کوئی مذہبی کتاب بنائیں، اپنے مرزا احمد قادیانی ملعون کی اس کی کتابیں چھاپیں، اپنے آپ کو غیر مسلم تصور کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد مرزا قادیانی کو اپنا نبی تسلیم کیا ہے تو اس کا رشتہ میرے نبی کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی، اور میری کتاب کے ساتھ بھی، میری عبادت گاہ مسجد کے ساتھ بھی اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اس لیے وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، پاکستان کا قانون کہتا ہے۔ وہ قرآن مجید ان کی کتاب نہیں ہے، وہ اپنے مرزے پر نازل ہونے والی کسی اور کتاب کو ڈھونڈیں۔ اصل میں المیہ یہ ہے کہ یہ بدبخت پاکستان میں تو یہ کافر ہیں، اور یہاں ان کو جرت اور جسارت نہیں ہوتی، یہ اسی طریقے سے چور دروازے ڈھونڈتے ہیں، وگرنہ دنیا کے اندر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر دنیا کے اندر قرآن مجید کی تعریفیں کر کے، معنی غلط کر کے، دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی اور عام مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سے مذہبی جماعتوں کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان کے شناختی کارڈ کے اندر بھی اور پاکستان کے پاسپورٹ کے اندر بھی مذہب کا خانہ لکھا جانا چاہیے، اور ان کو باقاعدہ طور پر ان کے پاسپورٹ پر لکھا جائے کہ یہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ جب حکومت نے اور ریاست نے ان کو کافر قرار دیا تو ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا درست نہیں سمجھتے کہ ان کو مارا جائے، قتل کیا جائے، وگرنہ ان کی اصل سزا تو قتل تھی، لیکن ریاست نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور ان کو تحفظ دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ رہیں اپنی عبادت خانوں میں، یہ اپنے مذہب کے مطابق جو چاہتے ہیں کریں، لیکن ان کو وہ مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے جو ایک ہندو اور سکھ اور عیسائی کو ہے۔ عیسائی گرجے میں جاتا ہے، وہ مسلمان بن کر دھوکہ نہیں دیتا۔ ہندو مندر میں جاتا ہے، مسلمان بن کر مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ اپنی عبادت خانوں کو مسجد کا روپ دے کر، مسجد کی شکل دے کر اگر مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے تو پھر تو جھگڑا ہوگا۔ اور قاضی صاحب، آپ نے جو فیصلے میں لکھا ہے یہی ہے، آپ سے انہوں نے یہ نہیں مانگا تھا جو آپ نے ان کو دے دیا ہے، وہ آئے تھے ضمانت کے لیے اور آپ نے ان کو نواز دیا ہے۔ اس لیے آج پورا پاکستان، اور میں عرض کرتا چلا جاؤں، مذہبی جماعتیں اس پہ کھڑی ہیں، علماء اس پہ کھڑے ہیں، علماء کے زبردست قسم کے بیان بہت خوبصورت انداز میں، ہم پاکستان میں انتشار تشدد اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن ایسے حالات پیدا کرنے والے لوگوں کو بھی ضرور بے ضرور روکنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے معاشرے کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اگر اس لوگوں کو اس طریقے سے تحفظ دیا جائے گا یا ان کے لیے راستے نکالے جائیں گے تو پھر پاکستان میں امن کی گارنٹی کیسے دی جائے گی؟ تو آپ خواہ مخواہ بجھی ہوئی آگ کو خود ہوا دینا چاہتے ہیں۔ تمام علماء،
تمام مسالک کے، ابتسام الہی ظہیر، حشام الہی ظہیر، مولانا فضل الرحمان، اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء، مولانا اللہ وسایہ صاحب ختم نبوت کے قافلے کے سالار ہیں، یہ تمام علماء کا زبردست قسم کا بیان، ان کے خوبصورت قسم کے اس پر جو اعتراضات ہیں وہ انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ میں تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آج میڈیا پر موجود ہیں، آپ ان کو بھی پڑھیے۔ اور قاضی صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے اس کا اردو ترجمہ بھی میڈیا میں موجود ہے، وہ بھی پڑھیے، اور پڑھ کے تو پھر عقل کے ناخن لیں کہ یہ مسئلہ نون پی ٹی آئی کاف جیم دال کا نہیں ہے، یہ مسئلہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ۔ اور اس پاکستان میں ان ملعونوں کو کافر قرار دینے کے لیے علماء کی بے شمار قربانی ہے۔ تو آج آپ نے دیکھا، پہلے بھی یہ جب دیکھتے ہیں نا موسم گرم ہوتا ہے، حالات ذرا الجھے ہوتے ہیں، لوگوں کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے تو بیچ میں یہ ڈنڈی مارتے ہیں، ہمیشہ ہی ایسے ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب قومی اسمبلی میں انہوں نے وہاں جو تحریف کی اس عبارت کے اندر، تو اس وقت بھی ایسا ہی ماحول تھا، حکومت جا رہی تھی، نئی آنے والی تھی، تو انہوں نے دیکھا بھائی چلو چل دے اپنا بھی لچ تل لئیے، اب پھر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے کہ قاضی صاحب آپ سے فیصلے میں جھول ہوئی ہے، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، آپ ایک فرد واحد ہیں، آپ کا کہنا پاکستان کے قانون آئین اس کے خلاف آپ نہیں لکھ سکتے، اور شریعت کے تقاضوں کو آپ پورا کریں گے، یہ کرنا پڑے گا، وگرنہ پاکستان کے اندر حالات جس طریقے سے آج مذہبی جماعتیں اور کچھ شدت پسند گروہ بھی ہیں، یہ پھر دشمن ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پاکستان ایسے حالات کا متحمل نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جو امن کی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت انسانوں کو دین کے بعد دی ہوتی ہے، وہ امن کی نعمت ہے، سکون کی نعمت۔ اور یہ امن اور سکون اگر زندگیوں سے ختم ہو جائے تو بندے کے پاس پیسے بھی ہوں، جائیدادیں بھی ہوں، زمینیں بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی بندے کی زندگی میں وہ مزہ، وہ لطف نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، بلکہ جتنے بڑے ترقی یافتہ معاشرے ہیں، جاپان ہے، امریکہ ہے، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں تو نہیں ہونی چاہیے، ان کے پاس تو پیسے کی ریل پیل ہے، زندگی بڑی آسائشوں والی ہے۔ اور آپ پاکستان میں دیکھ لیں، 40 سال پیچھے چلے جائیں، 35-40 سال پیچھے جائیں، زندگی بڑی مشکل تھی، وسائل نہیں تھے، گھروں میں نعمتیں نہیں تھیں، نعمتوں کے فقدان تھے، غربت تھی، مفلسی تھی، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی زندگیوں میں سکون تھا، رشتوں میں محبتیں تھیں، ایک دوسرے کا احترام تھا، آپس میں رحمت اور مودت تھی۔ آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں، نعمتیں بہت ہیں، آسانیاں بہت ہیں، لیکن گھروں میں سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے عرض کیا ہے کہ گھر اس معاشرے کی اکائی ہے، اگر گھر میں سکون اور امن نہیں ہوگا تو یاد رکھیں معاشروں کے اندر امن اور سکون نہیں ہو سکتا، اور امن کے بعد سکون کی جو سب سے بڑی جگہ ہے وہ گھر ہے، اور گھر کے اندر سکون کا جو سب سے بڑا باعث ہے وہ بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو پیدا اس لیے کیا ہے، میری بات توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ گھر میں انسان کس لیے جاتا ہے؟ سکون لینے کے لیے۔ آپ سارا دن محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، رات کو شام کو گھر کیوں جاتے ہیں؟ بولیے، ٹیک لان والے بھی بولو، گھٹنے چھوڑ دیں، گھٹنے چھوڑ دیں، نیند آ جائے گی آپ کو۔ گھر میں بندہ کیوں جاتا ہے؟ سکون لینے کے لیے۔ اور اگر انسان تھکا ہوا محنت مشقت کر کے گھر آئے اور سکون نہ ملے،
بتائیے پھر وہ گھر آئے گا؟ وہ پھر آپ کو ہوٹلوں میں بیٹھا ملے گا۔ ایسے لوگ آپ کو جو رات کی تاریکی میں 11 بجے 12 بجے ہوٹلوں میں بیٹھے چائے پیتے نظر آئے نا، سمجھ لو یہ بیچارے گھروں پریشان ہیں۔ وگرنہ گھر میں سکون ہو، بندہ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے، جیسے پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹتے ہیں، گھر کے افراد گھروں میں لوٹتے ہیں۔ اور یہ میری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے خصوصی طور پہ عرض کروں گا، اگر آپ کا خامند رات کو لیٹ گھر میں آتا ہے، دل ہی اس کا نہیں کرتا گھر آنے کو، تو ضرور اپنے رویے پر فکر کیجئے کہ کہیں آپ کی وجہ سے گھر میں جو چیز اس کو ملنی چاہیے تھی وہ کہیں ناپید تو نہیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا ہوا تھا؟ جنت میں۔ کہاں تھے؟ جنت میں۔ جنت میں ساری نعمتیں موجود تھیں، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہر نعمت جنت میں موجود تھی، لیکن ہمارے والد آدم علیہ السلام کو سکون نہیں ملا، سکون نہیں ملا، جنت میں بھی سکون نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن علیہا۔ فرمایا وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی، آدم علیہ السلام سے پیدا کی، وجعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے اس آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس آ کر سکون حاصل کرے۔ سکون الیہا جو ہے نا، سکن الیہا، اس کے یعنی یہ وہ سکون ہے جو قلبی راحت ہوتی ہے، قلبی۔ ایک ہے آپ گھر میں آتے ہیں، ویسے ہی آپ کا گھر ہے، بیوی نہیں ہے، ایک ہے راحت، وہ جسم کا سکون ہے۔ جو قلبی راحت ہے، روحانی جو راحت ہے، وہ آپ کو، اس کے لیے اللہ نے کس کو بنایا؟ وجعل منها زوجها، اللہ نے اس کے لیے بیوی کو پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی پیدائش کا سب سے بڑا مقصد خاوند کا سکون ہے۔ عورت کی پیدائش کا سب سے بڑا مقصد اس کے خاوند کا سکون ہے۔ تو جو عورت اپنے خاوند کو گھر میں یہ سکون مہیا نہیں کر سکتی، اس کا مطلب ہے وہ اپنی پیدائش کے سبب سے، اپنی پیدائش کے منصب سے وفا نہیں کر رہی، اس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ عورتوں کا کام کمانا نہیں ہے، عورتوں کا کام محنت مشقت کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بناوٹ ہی ایسی رکھی ہے کہ یہ خاوند کے لیے، مرد کے لیے سکون کا باعث ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ اس نے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تو اس کے پاس آ کر سکون حاصل کرے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اور مودت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں ڈال دی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس رشتے میں بھی اللہ فرماتے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ، اس کے اندر بھی لآیات، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کرنے والے ہیں، سوچ و بچار کرنے والے ہیں۔ تو میری عرض سمجھ آئیے کہ خاتون کا سب سے بڑا مقصد پیدائش کا گھر کے اندر سکون ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بڑی محبت کرتے تھے، میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا۔ بعض بھائیوں کو بڑا عجیب لگا، مجھے یہ بتائیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ وقار والی شخصیت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں عزت والا وقار والا نہیں ہے، اور آپ کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محدثین کے ذریعے سے محفوظ کر کے مجھ تک اور آپ تک پہنچائی ہے۔ کس لیے؟ کہ آپ نمونہ ہیں ہمارے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ سے، بیویوں سے اتنی محبت کرتے تھے، فرماتی ہیں کہ جب میں کوئی چیز پیتی، دودھ پیتی، پانی پیتی، تو میں جس جگہ پر پیالے پر اپنے منہ لگاتی تھی، میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنا منہ رکھ کے پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میں ہڈی سے گوشت کھاتی، پھر میں وہی ہڈی اللہ کے رسول کو دے دیتی، تو جہاں جہاں سے میں گوشت اتار کر کھا رہی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر منہ رکھ کے گوشت کھایا کرتے تھے۔ اور آخری وقت میں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، مسواک آپ نے طلب کی، تو سب سے آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مسواک اپنے منہ میں نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی، اور اللہ کے رسول کی اور حضرت عائشہ صدیقہ کا لعاب بھی اللہ نے آخری وقت میں جمع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں میرے لیے عورتیں اور خوشبو کو محبوب بنا دیا گیا۔ اللہ نے دنیا میں میرے لیے عورت کو اور خوشبو کو محبوب بنا دیا، اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں۔ اللہ کے نبی نے عورت کو بڑا مقام دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں اس سے بہتر اور کوئی رشتہ میں نہیں سمجھتا، نکاح سے بہتر اور کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ تعلق ہے جو بے لوث تعلق ہوتا ہے، یہ وہ تعلق ہے جس میں رحمت اور مودت ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ لطف ہے جو بدکار لوگ اس نعمت سے محروم ہیں۔ بدکاریاں کرنے والے، عشق لڑانے والے، زنا کرنے والے لوگ، وہ یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتے۔ ان عورتوں اور خواتین کے اندر اسی وقت تک ان کی دلچسپی ہوتی ہے جب تک وہ جوان اور خوبصورت ہوتی ہیں، اور جیسے ہی جوانی اور خوبصورتی ختم ہوتی ہے تو مردوں کی دلچسپی بھی ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ یہ ایسا رشتہ ہے جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی نکاح کا رشتہ وجود میں آتا ہے تو آپس کے اندر وہ تعلق ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکتے ہیں۔ بڑھاپا بھی آ جائے تو بڑھاپے کے اندر بھی ایک دوسرے کا سہارا بننے والے یہ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ بھلے اولاد چھوڑ بھی جائیں، بچے چلے جائیں، لیکن اس وقت بڑھاپے کے اندر بھی ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے آپ دیکھ لیں کون ہوں گے؟ یہی میاں بیوی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا بہترین عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے بھی، دیکھیں ہم جہاں خامند ہیں وہاں باپ بھی ہیں۔ یہ باتیں اگر خواتین تک نہیں بھی پہنچ رہی تو آپ بھی وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں بچیاں پرورش پاتی ہیں۔ ہماری بیٹیاں ہمارے گھروں کے اندر جوان ہوتی ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو خاوند کے حقوق سمجھا کے بھیجیں، ان کو بتلا کے بھیجیں کہ اپنے گھر کو کیسے تم نے بنانا ہے اور جنت کیسے بنانا ہے، گھر میں سکون کیسے بنانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر عورت گھر میں سکون مرد کو دے گی، اللہ کی قسم وہ مرد کبھی باہر رہ سکتا ہی نہیں، کبھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے عورتوں پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ نے اپنے خاوند کو خوش رکھنا ہے۔ وہ خوش رہے گا تو وہ معاشرے کے اندر شدت اور معاشرے کے اندر جھگڑا اور معاشرے کے اندر لڑائی پیدا کرنے سے رکا رہے گا۔ لیکن اگر گھر میں وہ پریشان ہوگا، بیوی سے پریشان ہوگا، تو کہیں نہیں آتے لگتا گھروں بیڑ کے آئے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی گھر سے لڑائی کر کے آنے والا شخص باہر بھی
جھگڑے ڈالے گا، مصیبتیں کھڑی کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ خاتون خانہ اللہ نے اس کو وہ مقام دیا ہے کہ وہ اس معاشرے کو امن کے اندر، سکون کے اندر بدل سکتی. اور اس کی گود میں ہی بچوں نے پرورش پانی ہے، بیٹیوں نے اس کی گود میں پرورش پانی ہے. ایک اچھی ماں ایک اچھی نسل کو تیار کرے گی جو انشاءاللہ کل ہمارے اس معاشرے کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے گی. اللہ اکبر. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین مال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یاد کرنے والی، اللہ کو یاد کرنے والی زبان دے دے، اور شکر گزار اللہ تعالیٰ اس کو دل عطا فرما دے. اور فرمایا ایسی ایمان والی مومنہ بیوی عطا فرما دے جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو. یہ تین بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں. زبان وہ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اللہ کو یاد کرنے والی ہو، اذکار کرنے والی ہو، اور دل اللہ کا شکر گزار ہو، اللہ کا شکر ادا کرے ہر کام میں، ہر معاملے میں. اور اگر آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. جو تم سے درجوں میں نیچے ہیں نا ان کو دیکھو، جو کمزور ہیں تم سے ان کو دیکھو. اگر اللہ نے آپ کو پراڈوری نہ دی تو آپ ان کو دیکھیں کہ جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو موٹر سائیکل دیا ہے تو پھر سائیکل والے کو دیکھیں. اگر اللہ نے آپ کو سائیکل دی ہے تو پیدل والے کو دیکھیں. اگر آپ پیدل چلتے ہیں، آپ کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، تو ان کو دیکھیں جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، بساکیوں پر چلتے ہیں. اور اگر اس حالت میں ہے تو ان کو دیکھیے جن کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، چل سکتے ہی نہیں ہیں، ساری زندگی یوں آسمان کی طرف دیکھتے ان کی گزر جاتی ہے. انظروا الی من هو اسفل منکم. اپنے سے کمزوروں کو دیکھو. اگر آپ کے پاس 2 وقت کی ہے اس کو دیکھو جس کے پاس 1 وقت کی ہے. جب یہ انداز ہوگا تو پھر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. اور اگر آپ مقابلے میں ہوں گے، اور ہمارا المیہ یہی ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں نا ہمارے گھروں میں، ان پریشانیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. یہ مقابلہ شروع ہے میرے خاندان میں، میری برادری میں. انہوں نے مکان بنا لیا، ہمارا مکان صحیح نہیں بنا ہوا. انہوں نے اچھی گاڑی لے لی ہے، ہماری گاڑی اچھی نہیں ہے. ان کے بچے اونچے سکولوں میں پڑھتے ہیں، میرے بچے فلاں سکول میں کیوں پڑھیں. یہ وہ کمپٹیشن ہے، یہ وہ مقابلہ ہے جس نے ہماری زندگیوں سے سکون اور امن کو چھین لیا ہے. سارا دن اور ساری رات کمائیوں پہ لگے ہیں صرف اس کام کے لیے. بولے ہو ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، ان چیزوں میں سکون نہیں ہے. سکون اللہ کی نعمت ہے، سکون اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، وہ ان کو دیتا ہے جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے امن اور سکون کی نعمت مانگی تھی. یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، سکون والا شہر بنا. اللہ تعالیٰ سے سکون مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے امن طلب کرو، اللہ کے دین کے ساتھ جڑو، مقابلے ختم کرو. جو اللہ نے دیا ہے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دو، امن آ جائے گا. اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ایک بندے کو کھانا کھلا سکتے ہیں. زندگی کا حصہ بنا لیں، زندگی کا حصہ بنا لیں کہ روزانہ ایک بھوکے کو کھانا کھلاؤں. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی گھر میں بھوک نہیں آئے گی. بانٹو، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کے ساتھ 700 گنا لوٹانے کا وعدہ کرتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کے وعدوں پر یقین کرو کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا انفق سننفق علیک. اے نبی آپ تقسیم کریں، ہم آپ پر تقسیم کریں گے. حالات تنگ ہیں تو دینا شروع کر دو، حالات پریشانی والے ہیں تو بانٹنا شروع کر دو، صدقے دینا شروع کر دو، حالات سدھر جائیں گے. کر کے دیکھ لیں عمل. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم دے رہے ہوتے ہیں، جیسے حالات تھوڑے سے مشکل آتے ہیں ہم روک لیتے ہیں. جی آج کل حالات ٹھیک نہیں اس لیے مسجد کا چندہ روک لو، آج کل حالات ٹھیک نہیں اس لیے اللہ کی راہ میں دینے والے صدقے روک لو. نہیں، اللہ کی راہ میں دیں،
انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے، تو 700 گنا تک کا وعدہ کیا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ خلوص کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی اسی طریقے سے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا اسماء اللہ کے راستے میں گن کر نہ دیا کر، اللہ بھی تجھے بے شمار دے گا۔ تجربہ کریں، دیں اللہ کے راستے میں، اپنے غریب ہمسایوں کا خیال کریں۔ یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں نا، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ سب ہمارے ہی تیار شدہ بت ہیں جو ہم پر مسلط ہیں۔ آنے والے دن مزید مشکلات کے ہیں، اس میں رونے دھونے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مجھ پر آپ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ اللہ نے اگر مجھے دیا ہے تو میں اپنے پڑوسی کا خیال کروں۔ مشکل اوقات میں قومیں سنبھلتی ہیں، ہم نے بھی سنبھلنا ہے انشاءاللہ۔ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں، رحم والے رشتوں کا خیال کریں۔ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کوئی بیچارہ ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا ہو، واللہ بہت لوگ پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہمیں ذریعہ اور وسیلہ بنا دے کہ ہماری وجہ سے لوگ کھانے کھائیں، ہماری وجہ سے لوگوں کی مشکلیں دور ہوں۔ اللہ سے مانگا کریں یا اللہ مجھے دے، میں تیرے راستے میں بانٹوں۔ کھلے دل کے ساتھ تقسیم کریں، انشاءاللہ میرا رب آپ کو کبھی کنگال نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، تو الحمدللہ ابھی انشاءاللہ 1 تاریخ سے ہم دارالسلام سلائی سینٹر کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، جس میں روزانہ 2.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی، جس میں آدھا گھنٹہ انشاءاللہ دینی تعلیمات اور تربیت کے اوپر ہوگا، اور 2 گھنٹے کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ان بچیوں کو اور خواتین کو جو اس کلاس میں حصہ لے رہی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو کپڑوں کی سلائی کا، کٹائی کا مکمل انشاءاللہ ٹریننگ، یہ 6 مہینے کا کورس ہمارا چلے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے، لوگوں کو ٹیلنٹ دیا جائے، سکلز دی جائیں، ہنر سکھایا جائے، تاکہ ہماری خواتین بھی جو ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہی ہیں کہ راشن کے لیے اور مانگنے کے لیے ایک بہت بڑی بھیڑ اور رش بن گیا ہے، تو ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم روک سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر ہی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ یہ ہمارا پہلا آغاز ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی لے کر چلیں گے۔ کچھ اور منصوبے بھی ہیں نوجوانوں کے لیے بھی انشاءاللہ ہم لے کر آ رہے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ کام کریں۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ سارے لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے تو اللہ کی توفیق سے ہم اپنے معاشرے کے اندر غربت کو اور اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو میری آپ تمام بھائیوں سے یہ اسپیشل گزارش ہے، آپ مختلف محلوں سے تشریف لاتے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسی خواتین جو ہیں، بچیاں ہیں، خواتین ہیں جو سیکھنا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہ سہولت دے رہے ہیں۔ بجائے آپ ان کو جو ہے مہینے کے بعد 1000-2000 کا راشن لے کے دینے کے، آپ ان کو یہاں بھیجیں کہ وہ یہاں سے سیکھیں۔ انشاءاللہ دین کی تربیت بھی ہو جائے گی، ان کے عقیدوں کی اصلاح بھی ہوگی، اور ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو سکھائیں تاکہ 6 مہینے کے بعد جب اس قابل ہو جائیں تو ہم ان کو بہت تھوڑی قسطوں پر سلائی مشینیں جو ہیں وہ دے دیں، وہ اپنے گھروں میں جائیں، اپنا روزگار کریں، اپنا خود کمائیں انشاءاللہ۔ تو یہ ایک آغاز کرنے جا رہے ہیں، آپ سے اس کے لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔